الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بجيب محمد میں سب سے پہلے آپ سب کو آج کی اس عظیم رات اور انتہائی معتبر متبرک اور مقدس ساعات کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جلیل القدر ایام اور لیالی کی تمام برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیں اور ہم سب کو نبی کریم اور ان کی پاکیزہ آل کے دسترخوان سے حتی الامکان روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل دواؤں پہ ہوں، ابھی بھی دوا کھا کے ہی یہاں پر آیا ہو گئی، بیٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب یہاں پر آیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھا تو یقین جانیے کہ آپ سب کے پرنور چہرے اور ان عزیز فضلاء کے معنوی کلام میں کہوں گا، ان کو جتنا بھی یہاں پر کلام پڑھا گیا ایک سے بڑھ کر ایک بہترین مقتضائے حال کے مطابق ان مختلف شعراء کو سن کر مجھ میں جان پیدا ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محافل حوزے علمیہ کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ آج جو باتیں یہاں پر شعر کی زبان میں کہی گئی ہیں، حقیقت میں یہی دین ہے، حقیقت میں یہی قرآن کی تعلیمات ہے، حقیقت میں یہی اہل البیت علیہ السلام کی روح کی ترجمانی ہے، جو آج ہمارے مختلف شعراء نے بلا استثناء جن کو میں سن سکا سب نے اپنے اپنے ظرف، اپنے اپنے ذوق، اپنی فکر کی بلندیوں کے مطابق جو کچھ بیان کیا وہ صرف تخیل نہیں تھا، بلکہ قرآن، حدیث اور معارف اہل البیت سے جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا انہی کو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ قابل تحسین ہے۔ اس روش کو کم از کم صغیر کے طلاب، فضلاء اور علماء کے درمیان ہر مناسبت سے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح سے اس نوجوان نسل کو، چونکہ میرے سامنے جو چہرے ہیں وہ بالعموم سب کے سب نوجوان ہیں، کوئی ایک آدھا ایسے ہی داڑھی سفید کر کے آیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ بالعموم سب کے سب نوجوان ہیں۔ اور یقین جانیے میں ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں، میں سفید ریش علماء کرام سے مایوس ہوں،
اور اگر کوئی امید مجھے نظر آتی ہے تو آپ جوانوں میں نظر آتی ہے. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر یہی معارف جو آج شعر کی صورت میں یہاں پر لطیف انداز میں بیان ہوئے، یہی اگر ہمارے ممبروں سے نثر کی صورت میں بھی محرم اور غیر محرم میں انسانی کمال اور معراج انسانیت کے مقام تک پہنچانا، یہ بنیادی طور پر ہدف بعثت ہے. یقیناً اس کی تکمیل، جیسے بھی بعض ہمارے شعراء نے اپنے کلام میں بھی اشارہ کیا، یقیناً اس کی تکمیل اس ہستی اور منجی عالم، ہادی عالم، مہدی دورہ علیہ السلام کے ظہور پر یقیناً اس کی تکمیل ہوگی. لیکن جو درمیان کا عرصہ ہے، اس میں اس وقت امت کو اتنے سارے فتنوں کا سامنا ہے کہ ان فتنوں کے مقابلے میں عقل و شعور کے ساتھ کھڑے رہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اصل چیلنج یہ ہے، نبی کریم کی تعلیمات کو سننا چیلنج نہیں ہے، لیکن ان تعلیمات کے آئینے میں اپنے زمانے کے چیلنجز کو سمجھنا اور حق کے رستے پر کھڑے ہونا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور آج وہ چیلنج پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے. کوئی بھی شخص آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا مسلمانوں کے اندر جو نماز کا مخالف ہو، روزے کا مخالف ہو، عزاداری کا مخالف ہو، کوئی مسلمان نہیں ملے گا. لیکن کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سی عزاداری، کیسا حج، وہ جو آپ کو انڈیویجولی انفرادی طور پر تو مطمئن کر سکے، لیکن آپ کے اجتماعی شعور کو وہ نہ جگائے اور نہ آپ کو اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کر سکے. ایسی کوئی بھی عبادت آپ انجام دیں، نہ کسی تعاون کو خطرہ ہے، نہ کسی مسلک کو اس سے کوئی پریشانی ہے. پریشانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ کی نماز آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرا کر اللہ کے دشمن کے مقابلے میں سر اٹھانے کے لیے تیار کرے. جب آپ کا حج آپ کو یہاں سے لے جا کر منا میں 3 پتھر کی دیواروں کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس لا کر اپنے گھر، اپنی گلی، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنی اس دنیا میں بڑے بڑے تواغیت کے مقابلے میں مکہ بنا کر کھڑا ہونے پر مجبور کرے، وہ حج خطرناک ہے، یہ نماز خطرناک ہے. لیکن اگر دین کا ایسا تصور پیش کیا جائے جو افیون ہو، جو آپ کو آپ کی ذات میں گم کر دے، اللہ اللہ اللہ، اقبال کے بقول کیا اس کا شعر ہے، میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، تو فقط اللہ اللہ اللہ، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ کس کی طرف سے تھا؟ وہ جو ابلیس اور اس کا مکالمہ ہے، اس مکالمے کا غالباً یہ شعر ہے. وہ دین جو آپ کو تواغیت کے سامنے کھڑا کرے وہ دین خطرناک ہے، لیکن وہ دین جو آپ کو نیک بنائے، لیکن ایسا نیک جس کی زندگی کا کوئی اثر معاشرے پر نہ ہو، وہ نیکی اور وہ عبادت اور وہ دین سب کے لیے فائدہ قبول ہے. رسول کریم سے جب تک وہ عبادت گزار تھے، جب تک وہ صادق اور امین کی حیثیت سے دوسروں کے باطل نظریات اور ادیان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس وقت تک ہر مشرک ان کا درمیلا تھا. چونکہ شب ولادت نبی کریم ہے، نبی کریم سے دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ 40 سالوں میں کبھی بھی. ان
ان 40 سالوں میں نبی کریم نے ان کے خداؤں کو للکارا نہیں، بلکہ اپنی عبادات، اپنے اعمال، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ میں کیا ہوں۔ جب ان کو خطرے کا احساس نہیں تھا تو انہیں نبی کریم سے بھی عداوت بھی نہیں، اس لیے ہر ایک نبی کے پاس آتا تھا، حتیٰ حجر الاسود کو نصب کرنے کے لیے جب قبائل میں جھگڑے ہوئے تو انہیں اس عرب معاشرے میں اس نبی کریم کے علاوہ جو اپنی ذات میں نبی تو تھے لیکن ان کے سامنے اظہار نہیں ہوا تھا، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا مناسب بندہ ملا ہی نہیں۔ وہ اس دور میں سب مشرک لیکن آئے نبی کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے، اور نبی کریم نے ان کا فیصلہ فرمایا۔ کب نبی سے عداوت شروع ہوئی؟ جب معاشرے کے بتوں کے مفادات خطرے میں پڑ گئے، جب معاشرے میں موجود فرائض کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ کب ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں؟ جب آپ ان کے باطل خداؤں کو، باطل نظریات کو للکارتے ہیں اور اپنے حق کے نظریات کی پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی وہی دنیا ہے، وہی انسان ہے، وہی معاشرہ ہے۔ اس لیے آج بھی آپ اگر پوری دنیا میں دیکھ لیں، ترکی میں دیکھ لیں، حتیٰ سعودیہ میں دیکھ لیں، حتیٰ پاکستان اور بڑے صغیر کے اندر دیکھ لیں، آپ کو بڑے بڑے پیر ملے، بڑے بڑے ان کی دنیا میں اولیاء ملیں گے جن کو وہ اولیاء ملیں۔ میں نے جدید تاریخ پاکستانی سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی اور فوجی جنرلوں کی پڑھی ہے، میں نے دیکھا اکثریت تقریباً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہے، چاہے آپ اس کو دیوبندی کہیں تب بھی، چاہے آپ اس کو بریلوی کہیں تب بھی، حتیٰ بعض اہل حدیث بھی ان پیروں سے وابستہ ہے۔ خود مقتدر ہے، اختیاروں کے ہاتھ میں۔ ایوب خان کا اپنا پیر تھا، یحییٰ کا اپنا پیر تھا، یحییٰ خان کا، ضیاء الحق کا اپنا پیر تھا، بھٹو کا اپنا پیر تھا، بے نظیر بھٹو کا اپنا پیر تھا، نواز شریف کا اپنا پیر تھا۔ یہ سب کے سب مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں۔ میں ان کی بات کروں جن کو آپ سب جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے ان کی بہت لمبی لائن ہے، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو۔ ان سب کا ایک مشترکہ المیہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہے، اور اس پیر کے سامنے جاتے ہیں، جھوٹے اتارتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھے۔ حتیٰ مشرف بھی اپنی اس تمام تر قدرت اور طاقت کے باوجود دو زانو ہو کر بیٹھتے، جوتے اتارتے۔ وہ پیر بعض اوقات اپنی چھڑی اٹھاتا، ان کے سر پہ، ان کے کندھے پہ، ان کی پیٹھ پہ یہ مارتا تاکہ اس کے فیض سے یہ فیضیاب ہو سکے۔ ان کو ان کی چھڑی اچھی لگتی تھی، یہ ساری زحمتیں ان کو اچھی لگتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی اس چھڑی کے درد میں اپنے لیے اس دنیا کے تمام مفادات کو محفوظ سمجھتے تھے۔ لیکن اگر وہی چھڑی اٹھانے والا پیر اگر کسی دن اس مختلف سیاستدان سے، حکمران سے، جرنیل سے، کسی اور بیوروکریٹ سے یہ کہے کہ تم باطل پر ہو، اس کی یہ رستہ چھوڑ دو، اسی دن اس کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن۔ ہر دور میں یہی رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ وہ دین سب کو پسند ہے جس میں میرے مفادات محفوظ ہوں، لیکن وہ دین حتیٰ مولویوں کو نہیں پسند جس میں ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں۔ لہذا وہ دین جو نبی کریم لے کر آئے اور جس کے سلسلے کو علی اور آل علی نے زندہ رکھا، وہ دین خطرات سے کھیلنے والا دین ہے، خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والا دین ہے۔ وہ دین مجاہدت کا دین ہے، وہ دین مقاومت کا دین ہے، وہ دین مبارزے کا دین ہے، وہ دین شہامت اور شجاعت کا دین ہے، وہ دین شہادت کا دین ہے،
وہ دین خود کو فنا کرنے اور دین کی بقا کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا دین ہے. لہذا اس راہ پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اسی لیے استعمار اور مستقبل طاقتیں یہ صرف فرائض سے مضبوط نہیں ہے، خود اسلام کی تعلیم ہے. اب اگر پہلے دور سے لے کر عثمانیوں کے دور تک دیکھیں، ہر دور میں مذہب کو مذہب کے مقابلے میں لایا گیا ہے. چونکہ مذہب کا مقابلہ لامذہبیت کے ذریعے سے کرنا آسان نہیں ہے، چونکہ دین انسان کے باطن کی ضرورت کا نام ہے. لہذا اصل جب مارکیٹ میں آئے تو اس کی جگہ پر نقل بھی لایا جاتا ہے. اگر اصل ہی نہ ہو تو نقل کس کام کی؟ لہذا دین ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، تو اب اس دین کے مقابلے میں نقلی دین لے کر آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو فکری اور معنوی طور پر اغوا کر کے ان کو جعلی تسکین دو کہ دین تمہارے درد کا علاج ہے. لیکن دین وہ ہو جس سے معمولی اس کو تسکین تو ہو عارضی طور پر، فکری طور پر، لیکن اس کی روح کو اطمینان کبھی بھی حاصل نہ ہو، اور اس جعلی تسکین کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان مقتدر قوتوں کے اشارے پر چلے جنہوں نے دین کو اپنے ہاتھوں پر کیمرہ بنایا ہوا. یہ کام پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں، پھر اس کے بعد تسلسل سے پوری تاریخ میں یہی روش جاری رہی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی زندگی میں جن لوگوں کو دور رکھا گیا انہی لوگوں کو نبی کے بعد قریب لایا گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کا کلام جو قرآن کریم کی تشریح ہے، وضاحت ہے، خود دین ہے، اسی کو نبی کے بعد دینی معاشرے سے الگ کر دیا گیا اور اس کے بیان پر قدغن لگا دی گئی، پابندیاں لگا دی گئی کہ نہیں یہ چیز بیان نہیں ہوگی، بیان وہی ہوگی جس کی ہم اجازت دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کنٹرولڈ دین. اچھا، اسی کنٹرول دین کو بیان کرنے کے لیے بھی تو مقتدر قوتوں کو اس دور میں لوگ ملے، اور انہی لوگوں نے ملے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہی لوگوں نے ملے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، انہی لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مفادات، جب مفادات آ رہے ہیں تو پھر اس طرح کی فضا تب بھی بنی، آج بھی ہے. چاہے امیر المومنین کا دور ہو، امام حسن کا دور ہو، امام حسین علیہ السلام کا دور ہو، خالص اور مخلص لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. جو نبی کریم کی آخر کا خدا اور رسول پر بھی کمپرومائز کر جاتا ہے، اور اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ میری ضرورت ہے. اس لیے جب تک میری ضرورتیں میرے کنٹرول میں نہ ہو اس وقت تک میں کمپرومائز کرتا چلا جاؤں گا. لیکن اگر میں اپنی ضرورتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھوں تو پھر میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. ہمارے انسانوں کی انہی نفسیات سے ہر دور کے حکمرانوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ہر دور کے حکمرانوں نے آہستہ 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 آہستہ، پہلے دن کوئی جا کر خراب نہیں ہوتا. وہ حکم اول خشت اول ہے، اور اس خشت اول کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں، پھر پوری عمارت کھڑی ہوتی. خشت اول کا نہر میں مار کھچ تا سریا میر ابد دیوار کھچ. وہ جو خشت اول ہے عملی دنیا میں جا کر، حضوری نہیں، عملی دنیا میں، اس عملی دنیا میں وہ جو پہلی اینٹ ہے اس اینٹ کو اگر کوئی رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. جو ہماری مشکل ہے معاشروں کے اندر وہ یہ مشکل ہے. آج آپ انداز لگا لیں، آج مثلا دور کیسا ہے؟ تشیع کی زندگی میں نبی کریم سے لے کر آج تک کیا ایسا کوئی دور آپ کو طول تاریخ میں اور ان تقریباً 1450 سالوں میں ایسا دور کہیں پر نظر آتا ہے جہاں پر تشیع یعنی مکتب اہل بیت اتنا عروج پر اور اتنی
دنیا کے سامنے جلوگر ہو کہ اس کی ہیبت عالم کفر کو بھی متاثر کرے اور عالم اسلام کو بھی متاثر کرے. آج کل آج یعنی حتی آئندہ کے اپنے دور میں آپ کو کہیں پر ایسی کیفیت نظر نہیں آتی. انڈیویژل انفرادی بعض مقامات پر بعض چیزیں ضرور ملیں گی، لیکن من حیث سے معاشرہ اور انسانی معاشرہ آج اگر 8 ارب ہے تو تک فرض کرے 8 کروڑ میں اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کو نظر آئے طول تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں آئے. اگر وہ نظر آتا ہے تو آج کے معاشرے، اور اس کی وجہ امام خمینی کی وہ فکر جو انہوں نے علی اور آل علی سے، کربلا سے اور قرآن سے لی، اور اس کو آج کی دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر اپنے کردار اور اس کے سانچے میں یوں پیش کیا کہ دنیا مجبور ہوئی اس فکر کو قبول کرنے پر. امام خمینی کا کارنامہ ہے کسی لوگوں نے. اور آج جو ہم تشیع کو اس عروج پر دیکھتے ہیں تو یہ عروج کس چیز کی علامت ہے؟ اگر ایران کے اندر ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہوئی ہے جس کو خود رہبر مذہب انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی انقلاب کیا ہے، حکومت تو برپا ہوئی ہے لیکن ابھی حکومت اسلامی نہیں ہے. وہ جو انہوں نے فکری حوالے سے مراحل بیان کیے ان کو یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پڑھیے ضرور، کہ ابھی حکومت اسلامی برقرار نہیں ہوئی، یہ اس کی ابتدا ہے. حکومت اسلامی کے نافذ ہونے کے بعد پھر اسلامی معاشرے تک نوبت آتی ہے، اور اس اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بعد پھر ہم اس معاشرے کے حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اللہ کی نعمتیں زمین سے بھی پھوٹیں گی اور آسمان سے بھی نازل ہوں گی. وہ جو ہم روایات میں پڑھتے ہیں، ابھی ایک جگہ کراچی ہی میں کچھ ایسے جوان تھے جو 30-40 جوان تھے، سارے کے سارے سنی سے شیعہ ہوئے تمام جوان. ان کے ہماری ایک نشست تھی کسی جگہ، وہاں پر میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت دنیا میں آپ اگر امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، ادھر بڑے صغیر میں آئے، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، خصوصاً کووڈ کے بعد تو مہنگائی اپنے عروج پر ہے، قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ جو آثار ہیں، ان آثار کے باوجود پاکستان کو دیکھ لو، عراق کو دیکھ لو، سعودی عرب کو دیکھ لو، ایران کو دیکھ لو، ایک فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق بڑا عجیب ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے ان کے سامنے سوال رکھا کہ ایران کے تقریباً 12 بارڈرز ملتے ہیں سمندری اور خشکی کے مختلف ممالک کے ساتھ. 3 ممالک کا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کے غریب عوام کو خوراک سے لے کر بلڈنگ مٹیریل تک ایران سے اسمگل ہو کے جاتا ہے. پاکستان اس میں شامل ہے، افغانستان اس میں شامل ہے، عراق اس میں شامل ہے، اور باقی کچھ یہ جو ترکمانستان اور ادھر ادھر کی باقی رشین ریاستیں یہ بھی اس میں شامل ہے. کچھ کوئی ممالک بھی ہیں جہاں پر اسمگل ہو گئے اور کہیں پر ایکسپورٹ ہو کے جاتا ہے. اگر آپ بلوچستان پر بلوچستان چلے جائیں یا کراچی تک بھی چلے جائیں تو آپ کو مارکیٹوں میں ایرانی اشیاء بے تحاشا ملتی ہیں. ایران اور عراق میں فرق کیا ہے؟ ایران کے اندر گزشتہ 50 سالوں سے 45 سالوں سے جو پابندیاں ہیں 2850 پابندیاں تقریباً دنیا کے 200 ممالک پر مجموعی طور پر جو پابندیاں لگ چکی ہیں ان سے ایک ایران پر لگنے والی پابندیوں کی تعداد زیادہ ہے. دنیا کے تمام ممالک پر، جنوبی کوریا اس میں شامل ہے، رشیا شامل ہے، چائنا شامل ہے، ان سب پر موجود جو پابندیاں ہیں ان کی نسبت ایک ایران پر لگی ہوئی پابندیاں سب سے زیادہ ہے. اچھا، سازشیں بھی سب سے زیادہ ہے، تمام ممالک کا فوکس اس پر ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کے تیروں کا رخ اس ملک کی طرف ہے. یہ ملک آزادانہ بزنس نہیں کر سکتا، آزادانہ کوئی چیز فروغ نہیں کر سکتا.
ہر طرف سے پابندیوں کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی گزارنا چاہے تو کمائے پاکستان میں، رہے ایران میں، تو وہ بہت اچھی زندگی یہاں پر گزار سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے یہ پوچھا کہ یہاں سے سمجھنے میں ہونے والی چیزیں جب پاکستان جاتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال کے طور پر دیتا ہوں۔ میں کسی ادھر آپ کے گلگن ٹاؤن میں کراچی میں ایک دکان میں گیا زیتون کے لیے، تو میں نے دیکھا دو بوتلیں پڑی ہوئی تھی، ایک ایرانی تھی اور دوسری لوکل۔ وہ لوکل کس کمپنی کی؟ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی۔ تو دونوں کا وزن برابر تھا، 1 لیٹر۔ میں نے قیمت پوچھی، جو ایرانی تھی اس کی قیمت تھی 800 روپے اور جو لوکل تھی اس کی قیمت تھی 1600 روپے۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ایران سے آتا ہے، وہ بڑا سستا ہے۔ میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ بھئی ایران پر ان تمام پابندیوں کے باوجود یہ ساری فراوانی، ایرانی ناشکر ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ساری فراوانی اور پھر اس فراوانی کے بعد ہمسایہ ممالک تک بھی اس فراوانی کا فیض یوں پہنچے، اس کا سبب کیا ہے؟ اور عراق میں یہ کیوں نہیں آئے؟ تو ایک صاحب شیعہ ہو گئے تھے، سارے کے سارے جواب 30 سے 40 کے قریب جواب تھے۔ تو مجھ سے کہا کہ عراق میں، ایران میں امام رضا علیہ السلام موجود ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، عقیدت کے حوالے سے قبول ہے، لیکن کیا عراق میں 7 ائمہ نہیں ہے؟ کیا سعودی عرب میں 4 ہستیاں موجود نہیں ہیں؟ کم از کم بھی 4 ہستیاں نبی کریم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں 4 ائمہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ برکت کیوں نہیں ہے؟ عراق میں وہ برکت کیوں نہیں ہے؟ اگر وجہ یہ ہے تو وہ ذرا پریشان ہوئے، کہا کہ آپ بتائیں۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھو، جب ہم روایات پڑھتے ہیں تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، کل امام زمان کے ظہور کے موقع پر، تو اس وقت زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان سے بھی خزانے اور اللہ کی نعمتیں برسیں گی، ہر طرف رزق، روزی اور نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے روایت ہے احتجاج تبرسی میں، آج جا کر دیکھیے کہ سلمان فارسی احتجاج کرتے ہیں اہل ثقیفہ کے مقابلے میں، اور فرماتے ہیں کاش تم نے علی پر ظلم نہ کیا ہوتا اور علی کو حکومت کرنے دیا ہوتا تو تم دیکھتے زمین میں کوئی بھوکا نہ سوتا، زمین کے تمام خزانے سامنے آ چکے ہوتے۔ اس لیے کہ علی کی حکومت نہیں ہے، خدا کی حکومت ہے، اور اصل چیز اللہ کی حکومت کا زمین پر قیام ہے۔ اور آج اگر ایران ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود اور پھر ایران کے اندر موجود تمام تر کرپشنز، لاقانونیت اور ہر طرح کی تخریب کاری کے باوجود اگر اتنی نعمتوں کی فراوانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، ولی کی حکومت جو فقیہ ہے لیکن اپنے وقت کے امام سے جڑا ہوا ہے۔ وہ جو الہی حکومت ہے، اس الہی حکومت کا ایک عکس ابھی نظر آ رہا ہے، اور اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ اگر حقیقی حکومت قائم ہو جائے خود رب معظم کے بقول، تو اس صورت میں کس کس طرح کی نعمتیں سامنے آ سکتی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ زمینی حقیقت ہے اور اللہ کا وعدہ۔ اس لیے یہ جو الہی حکومت ہے، اس الہی حکومت کی قدر وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے اس نظام کو سمجھ سکے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے حتی حوزات علمیہ میں بھی اب بھی حکومت اسلامی قابل ہضم نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے، حوزات علمیہ میں بھی ابھی تک حکومت اسلامی قابل ہضم نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک طبقہ حکومت اسلامی کی بات کرے تو دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ حکومتی لوگ ہیں،
یہ سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں. بھئی اگر اسلام سے اس سیاست کو نکال دیا جائے تو سقیفہ بچتا ہے، تو اس کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ یہ اسلام جس میں الگی حکومت ہے، اللہ کے قوانین کا نفاذ ہے، یعنی وہ معنویت ہے جس کے نتیجے میں تمام عالم پر اللہ کی توجہ فوکس ہوتی ہے، وہ حکومت اللہ کی مطلوب ترین حکومت ہے. اور اس حکومت کی طرف قدم قرآن کا منشا ہے، قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا رستہ ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ساری جد و جہد کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو وہ یہی تو ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم کی تاریخ کو بھی اور ائمہ کی تاریخ کو بھی ہر لحاظ سے پڑھنی. یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان عام طور پر مجالس کی جب تیاری کرتے ہیں تو نکات ڈھونڈتے ہیں، عقائد نہیں. نکات جیب بھرنے کے لیے اور خطابت کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن لوگوں کو معرفت دینے کے لیے نکات نہیں ہے. وہاں پر پھر معارف چاہیے، اور معارف تب ملیں گے جب انسان خود ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں پہلے سے کچھ لے کر نہ جائے، خالی ذہن کے ساتھ جائے اور ان کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرے جس طرح سے وہ ہے. لہذا جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. آج ابھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں بعض حضرات ناموں کے ساتھ ان کے القابات کی بھی ایک فہرست ہے، لیکن جس طرح کی بھونڈی، ہوائی، غیر حقیقی اور دین سے متصادم باتوں کے ذریعے سے معاشرے کے ایک طبقے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی لوگ خاموش. ایک آدھ بولے تو بولے مطلب خاموشی. اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس خاموشی کو سمجھنا چاہے تو آج غزہ پر جو مسلم امت کی خاموشی ہے اس کو سمجھے. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ. غزہ پر جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی آج قطر میں حماس کے لیڈرز میں سے کچھ کو انہوں نے شہید کر دیا اور جہاز کے ذریعے سے، طیارے کے ذریعے سے حملہ کر کے شہید کیا. لیکن آپ نے کہیں پر دیکھا کہ عرب ممالک نے اس پر کوئی احتجاج کیا؟ قطر کی سرزمین میں آ کر وہاں ہے. جب ایران نے امریکیوں کو مارا تھا تو یہ عرب کس طرح سے بول رہے تھے؟ اگر آج آپ غزہ کے حوالے سے دیکھیں تو غزہ کی حمایت میں بولنے والا آپ کو کوئی نہیں ہوتا. لیکن کل جب غزہ کے اندر غالباً شمالی حصے میں 5 افراد ان کے مارے گئے اور زخمی ہوئے تو مسلمان ممالک مارنے والوں کی مذمت میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے. کس کی مخالفت میں؟ حماس کی. وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ وہ مظلوم ہیں، وہ حق پر ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ درندے؟ معلوم ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ مفادات. جب مفادات سامنے آ جائے تو ان مفادات کے لیے ابلیس کو باپ بناتے ہوئے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، شیطان کو اپنا سرپرست بناتے ہوئے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ انسانی المیرہ ہے، چاہے ثقیفہ کا میدان ہو یا آج کا. انسان من حیث انسان جب مفادات اور دین ٹکرا جائے تو وہاں پر اہل دین بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ جو امیر امام حسین علیہ السلام کا جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، تو یہ ہر دور کے انسان کے لیے ہے. تو آج اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جب ہم اس طرح کی فضا دیکھتے ہیں تو اس فضا میں بولنے والے آپ کو بہت کم ملتے ہیں. ابھی یہ جو ہم سے ماہ محرم میں بھی اور ماہ رمضان میں بھی جو ہمارے نوجوان مبلغین اور فضلاء کا ایک گروپ جا کر کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے اور ان کے لاؤ لشکر میں مزید اضافہ کرے، چونکہ اس نیرو، اس طاقت کی پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے حوزے علمیہ میں اگر اس وقت آپ تعداد گریں
تو آپ کو میرا خیال ہے 2500 سے زیادہ پاکستانی ملیں گے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے 2500 سے زیادہ۔ ان 2500 میں آپ اگر فکر امام خمینی اور فکر رہبریت سے ہم آہنگ لوگوں کو تلاش کرنا چاہے، جن کے منہ میں زبان بھی ہو اور معاشرے میں بولنے کے وہ قابل بھی ہو، تو وہ آپ کو سوچ شاید ملے یا نہ ملے، مجھے نہیں معلوم۔ میں ان کی بات کروں جو معاشرے میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ان محافل میں جن کے ذریعے سے اس فکر کو فروغ ملنی چاہیے، ان محافل کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج یہاں پر جتنے بھی جوان تھے، آپ کے ہر شاعر، عالم، استاد، معلم جب اپنا کوئی مصرع پڑھتے تھے تو سب داد دیتے تھے، اس کا مطلب ہے دل ابھی پاک ہے، ابھی کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں آئے، ابھی چیلنجز نہیں ہے، اس لیے دل صاف ہے۔ اسی صاف دل کے ساتھ اس کی حفاظت کر کے اگر ہم معاشرے میں میدان دے سکے اور یہ جوان آ سکے، وہاں پر کام کر سکے، اسی پاکیزگی کی حفاظت کر سکے، تو یقین جانے یہ کم تعداد نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے اسی معاشرے کے اندر بہت کم عرصے کے اندر لا سکتے ہیں، چونکہ حرف حق دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے جو لوگ پیٹ کی خاطر، خواہشات کی خاطر کمپرومائز کر کے ممبر پر آتے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی تو ملتی ہے، لیکن ان کے لیے عزت کبھی بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ ان کو لوگ پڑھواتے ضرور ہیں، لفافے ضرور دیتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ پیچھے 1000 ان کے معائب بیان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ سے اپنا سودا کرتا ہے، اللہ بھی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے آج کی اس رات سے میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری طبیعت اجازت نہیں دے کہ بہت زیادہ بولوں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ بول رہا ہوں۔ میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کو شعوری طور پر آگے بڑھائے۔ آج مثلا 17 کی رات تھی، جہاں کوئی مناسبت ہوتی ہے، اسی طرح سے زندہ کلام، وہ کلام جس میں قرآن اور حدیث اور سیرت اہل البیت متجلی ہو۔ میں کئی دوستوں سے عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی بعض دوست موجود ہیں جسے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر اس طرح کی محافل ہونی چاہیے جس میں انسان حتیٰ اپنے برصغیر پاک و ہند کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں سے کلام پروڈیوس ہو اور وہاں کے شعراء تک، وہاں کے پڑھنے والوں تک، وہاں کے لوحہ خانوں تک پہنچایا جائے اور وہ اس کو بیان کرے، چونکہ یہ جو شاعری کی زبان ہے یہ دلوں میں اثر انداز ہونے والی زبان ہے، اور اس میں اگر انقلابیت آئے، اس میں اگر حریت آئے، تو یہ جو حریت والا کلام ہے یہ آپ کی نوجوان نسل کو خود بخود دین کی طرف کھینچ کر لے کے آتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس منہ سے مکتب تشیع، مفاہیم اور معارف اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہمارے متبحر ماہر شعراء اس سے الہام لے سکے، انہی مفاہیم کو جو عالی ترین مفاہیم ہے، لفظ آپ کے ہو لیکن مفاہیم ادھر کے ہو، تخیل ادھر کا ہو، شعور ادھر کا ہو، قرآن کا، نبی کریم کا، اہل بیت کا، تو آپ کے کلام میں جان بھی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کی تربیت میں آپ بہت اچھا اور مؤثر رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً اگر اس میدان میں آپ کے لوحہ خان حضرات، مرثیہ گو حضرات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، صرف رونے اور رلانے کے لیے نہیں، رلانے کے ساتھ ساتھ معارف کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کرنے کا شعوری قدم بھی اٹھائے، تو آپ دیکھیں گے جہاں خطیب یہ کام کرے وہیں پر شاعر اور آپ کا لوحہ خان بھی وہی کام کرے، تو معاشرے کے اندر انہی مراسم سے استفادہ کرتے ہوئے ہم بہت کم عرصے میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہوگا، 2-4 ٹوٹے جملے میں نے عرض کر دیے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو
کہ اللہ ہم سب کو دین کا حقیقی شعور، اہل البیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت اور اس معرفت کے آئینے میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو اس راہ میں زندگی کے آخری لمحے تک اور بدن کے آخری قطرے خون تک استقامت کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اہل حق کے اس لشکر کو جو آج کھل کے دنیا کے سامنے آیا ہوا، اہل باطل پر، اہل شرک پر، اہل کفر پر، اہل نفاق پر، وہ غلبہ جو تاریخ میں بے نظیر ہے اس کا غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوار و انصار میں شمار فرمائے، رہبر مجمع انقلاب اور ان کے تمام ہم فکر ساتھیوں اور ان کے پیروکار جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مراجع نظام کی حفاظت فرمائے اور دینی طالب علموں کو اس پاکیزگی کے ساتھ علم کے حصول اور اس شہر معرفت میں، مدینۃ المعرفہ، مدینۃ العلم، حضرت معصومہ کے سائے میں معارف علوی سے پوری طرح سے بہرمند ہونے، مستفید ہونے اور اس کی روشنی کو عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات اللہ